کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا، داتا، ماوا، ملجا، حضور تاجدار کائنات، فخر دو جہاں، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے خاص کرم سے، اپنے توفیق رفیق سے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج کی یہ مبارک شب، آج کی رات اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے نا، رمضان شریف میں وہ بہت خوش نصیب بندہ ہے جنہوں نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، جنہوں نے رمضان شریف کا حق ادا کیا، جنہوں نے رمضان شریف کی عزت کی، جنہوں نے رمضان شریف کا احترام کیا، وہ بندہ یہاں بھی قابل مبارکباد ہے، اور بعد مرنے کے جب قبر میں جائے گا، وہاں سے اٹھ کر حشر میں خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ بندہ وہاں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے حدیث مبارکہ علماء کرام کے زبانی سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ و ابواب السماء و ابواب الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا دن، مہینہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کے صدقے میں اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اب ایک حدیث اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن رمضان کا روزہ رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ نے صاف فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو پورے رمضان شریف کی بات ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ پورے رمضان شریف کی بات ہے، لیکن وہ بندہ جو صرف ایک دن رمضان کا روزہ رکھے، ایک دن، میرے آقا فرماتے ہیں من صام یومن فی سبیل اللہ جعل اللہ تعالی بینہ و بین النار خندقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن رمضان شریف کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ ایک دن کا روزہ، پورے 30 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک دن کا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا خندق قائم کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خندق سمجھتے ہیں؟ خندق سمجھتے ہیں؟ خندق سمجھتے ہیں؟ میں اپنی زبان بھی بول سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھیے ایک تو ادھر ہے،
ایک تو ادھر ہے، سمجھے، اور یہ سب نیٹ میں بھی چلا جاتا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ بولیں تو بولیں کیا۔ حضرات محترم، تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت بڑا خندق اللہ قائم کروا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ میرا بندہ مرنے کے بعد جہنم میں نہ جائے، سیدھا جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور سنیے، ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ وہ بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھنے جاتا ہے، وہ بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، تو بغل والا بندہ ہے نا، کوئی دوسرا بھائی کہتا ہے دیکھتے ہو پورے سال ایسی رہا، کبھی نماز نہیں پڑھا، درود پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض کرتا ہے کہ پورا سال نماز نہیں پڑھا، پورا سال کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو دیکھو نمازی بن رہا ہے، اور پھر مثال کیا دیتا ہے کہ 100 چوہا کھا کے بلی، اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے، کم سے کم رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے نا بندہ، اتنا ہی کافی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ اسے پورے سال کا نمازی بنا دے، سبحان اللہ، زندگی بھر کا نمازی بنا دے۔ ویسے مسلمان تو ایسی مطلب خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، مسلمان ایسی عبادت سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے نا، اور خاص کر سنی لوگ نعرہ لگاتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن عبادت میں بہت، ابھی بھی اس کو غم ٹینشن نہیں ہے کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، گویا ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، کیا ہو گئی میں سوئے ہوئے مومنو خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آج ہر ایک بندہ، اب جائیے بازار جائیے، یا بازار کیا اپنے گاؤں پڑوس میں دیکھیے، سب یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے بڑے بن جائیں، ہے کہ نہیں ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی ہو۔ ایک گاڑی ہے کام نہیں چلتا، دوسری آنی چاہیے، دوسری ہے کام نہیں چلے گا، تیسری آنی چاہیے، ایک گھر ہے کام نہیں چلے گا، دوسرا گھر بننا چاہیے، ایک زمین ہے کام نہیں چلے گا، دوسری زمین ہونی چاہیے، ایک دکان ہے کام نہیں چلتا ہے، دوسری دکان صحیح ہے کہ نہیں ماما؟ سب کی خواہش یہی ہے، عیش و عشرت نہیں، دولت کمائیے، منع نہیں ہے، دولت کمانا جائز ہے، دولت کمانا جائز ہے، دولت کمانا منع نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح اور ہم سب سے بڑے ہو گئے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، ارے آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ۔ اب آگے کا شعر خاص کر جوانوں کے لیے، شاعر کیا کہتا ہے، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آج عبادت کی رات ہے نا، آج عبادت کی رات ہے، لیکن بہت سارا ابھی جا کے دیکھیے، میں دوسری جگہ کی بات نہیں کرتا، اپنے گاؤں سماج محلے کی بات کرتا ہوں، ہے نا، بہت سارا بھائی میرا گیم دیکھ رہا ہے موبائل میں، بہت سارا بھائی وہ ٹک ٹاک میں کیا گیم کھیلتا ہے، کیا ماما اس کو کیا بولتے، پب جی، وہی کھیل رہا ہے، بتائیے۔
اچھا روزہ بھی رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں رکھتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. ایک بات میں نے ابھی ادھر چھوڑی ہے نا. اور ایک بات یاد رکھیے، انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو پھر ہوتا کیا؟ سنیے کیا ہوتا ہے. ایک بار حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کوفہ میں تھے. قبرستان گئے، قبرستان سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو سامنے میں ایک تازہ قبر نظر آئی. ایک قبر نظر آئی سامنے میں، تازہ قبر. تازہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اس کے انتقال کیے ہوئے. تو حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ ذرا سا میں دیکھوں تو اس قبر والے پر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس کے درمیان اور میرے درمیان جو پردے ہیں مولا تو ہٹا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہے، آخر ہو کیا رہا ہے. تو التجا حضرت علی نے کی، فوراً دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. اور جب دعا قبول ہوئی، پردے سارے کے سارے ہٹ گئے. اب قبر والے کا جو منظر، قبر والے کی حالت جو تھی وہ حضرت علی کے نگاہوں کے سامنے آ گئی. حضرت علی جب اس قبر والے کو دیکھا اور اس قبر والے نے حضرت علی کو دیکھا، وہ قبر والا کہتا ہے یا علی انا حریق و غریق فی النار. اے علی جب سے میں انتقال کیا ہوں، جب سے میں یہاں آیا ہوں، قبر میں مجھے یہاں پر ڈال کر گیا ہے، تب سے میں جہنم کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، جہنم کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، جل رہا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے دے. حضرت علی نے ہاتھ کو اٹھایا دعا کے لیے، اے مولا اغفر یا غفار، اے خدا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس پر رحم کی بارش برسا. مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ان کے عذاب کو دور فرما. ابھی دعا ہی کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، او علی اس کے لیے دعا مت کر، ان کے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی. دعا قبول نہ کر، دعا مت کر، قبول نہیں کی جائے گی. حضرت علی نے عرض کی، مولا تو بخشنے والا ہے، دعا میری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیوں ان کے عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کے بارگاہ سے جواب ملتا ہے، علی اس لیے کہ یہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا تھا اور گناہ بھی کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ کیا کرتا تھا؟ روزہ بھی رکھتا تھا اور گناہ بھی کرتا تھا. بڑا گناہ نہیں، وہی چھوٹا چھوٹا گناہ ہے نا. روزہ بھی رکھتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، چگل خوری بھی کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، پڑوسیوں کو ستاتا بھی تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، گالی گلوچ بھی کرتا تھا، کسی کو بری بھلی باتیں بھی کہتا تھا. اے علی یہ روزہ دن میں رکھتا، رات میں گناہ کرتا تھا، اس لیے اسے معافی نہیں دی جائے گی. حضرت علی عرض کرتے ہیں، او مولا اس بندے نے مجھے پکارا ہے، میری لاج رکھ لے، میرے دعا کی وجہ سے اسے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کی دعا قبول فرمایا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا قبول ہوئی حضرت علی کے ذریعے سے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ وہ انسان جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں گناہ کرتا ہے، یا روزہ بھی رکھتا ہے، دن بھر بھوکے پیاسے رہتا ہے اور گناہ کا کام بھی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو ایسے بندے کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم کو کیا چاہیے کہ روزہ رکھیں تو جو روزہ کا حق ہے اس کو پورا ادا کیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات، ایک بات سمجھیں کہ وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اور رمضان شریف کے دنوں میں نماز پڑھتا ہے، پورے سال نہیں پڑھا،
رمضان شریف کے دنوں میں نماز پڑھتا ہے اس بندے کو کیا ملتا ہے؟ بس یہ آخری بات سنیں، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات رونے کی رات ہے، اور رو دھو کر اپنے رب کو منانے کی رات ہے کہ نہیں حضرات محترم؟ وہ بندہ جو پورے سال نماز نہیں پڑھا لیکن رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نماز پڑھتا، اسے کیا ملتا ہے؟ سنیے، ایک فضائل رمضان کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد نامی شخص تھا۔ وہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، دور اپنے کام کاج میں لگا رہتا تھا، لیکن جو ہی رمضان شریف کا دن آتا وہ اچھا لباس پہنتا، وہ خوشبو لگاتا، اچھی ٹوپی لگاتا، اچھا لباس پہن کے نہا دھو کے خوشبو لگا کر 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھتا، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، درود شریف پڑھتا، لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا، خوب نیکی کا کام کرتا، اور پورے سال جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ جتنی ہو سکتا تھا اس کی قضا بھی ادا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، قضا بھی پڑھتا تھا۔ حضرات محترم، آگے کیا ہوتا ہے، کسی نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی تو پورے سال نماز نہیں پڑھتا ہے، جب رمضان شریف کا دن آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ دل میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھائی پتا تو مجھے بھی ہے کہ پورے سال رمضان نماز فرض ہے لیکن میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، لیکن جب رمضان شریف کا دن آتا ہے تو نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اس مہینے میں گناہ معاف کر کے توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس مہینے کے صدقے میں میری ان نمازوں کو قبول فرمائے اور اللہ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اسی بہانے جنت کا حقدار بنا دے۔ سبحان اللہ، اسی بہانے جنت کا حقدار بنا دے، میں اسی لیے نماز پڑھتا ہوں۔ اس بندے نے یہ بات کہہ دی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، محلے کے لوگوں نے نہلایا، دھلایا اور کفنایا، قبرستان میں دفن کر کے آیا۔ جب قبرستان میں دفن کر کے آیا تو کسی شخص کے خواب میں وہ انسان آیا۔ جب خواب میں آیا تو اس انسان نے اس کو پوچھا ما فعل اللہ بکا، او بندے تو مر گیا لیکن ایک بات بتا، تو پورے سال نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان شریف آتا تھا نہاتا تھا، دھوتا تھا، اچھے سے غسل کرتا تھا اور نیا لباس پہن کر 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میرے بھائی اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا اور جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ بھائی جنت کا حقدار کیسے بن گیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے رمضان شریف کی میں عزت کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، تو رمضان شریف کے احترام کو بجا لانے کے سبب، ان کی عزت کرنے کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کم سے کم جتنا ہو سکے ہے نا اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں خاص کر آج کی رات یہ رات ایسی رات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی انسان کو، بندے کو اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو 1000 رکعتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات زیادہ میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ اور آپ کا لے لیتا ہوں۔ اجازت ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ذرا پیار سے بولا سبحان اللہ۔ کم سے کم یہیں بیٹھے ہوئے تو ہیں، گھر میں جا کے تو سوئیں گے یا کرکٹ میچ دیکھیں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ اور آج کل جوانوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ادھر تراویح کی نماز ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ کر کرکٹ دیکھتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ بتائیے، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا نا ماما، موبائل میں آ گیا تھا، بتائیے ایسی قوم کی حالت کیا ہوگی؟
ہم لوگ مارے نہیں جائیں تو کیا کیے جائیں گے، ہے کہ نہیں حضرات محترم؟ تو یہ رات رونے کی رات، عبادت کی رات، رب کو منانے کی رات، اس رات میں پوری رات میں اللہ جو اللہ کی شان ہے، اللہ خاص اپنی تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں توبہ کرو، تم توبہ کرو گے میں قبول فرما لوں گا، سبحان اللہ۔ آج کی رات، لیکن سنیے، آج کی رات جو بندہ توبہ کرے گا، جو بندہ گناہوں سے خطاؤں سے توبہ کرے گا، وہ بندہ کتابوں میں آیا ہے اللہ اس کو جنتی بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ سب بولے کیا بناتا ہے؟ وہ انسان جنتی ہے۔ لیکن سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جنتی تو ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کرنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، صدقات خیرات کرنے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ پوچھیں گے وہ کون کون ہے تو بتا دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بتا دیا جائے۔ بس چند باتیں یاد رکھیے کہ جنت میں کون کون نہیں جائے گا۔ لاکھ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون کون؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات۔ پہلا انسان، میرے نبی نے فرمایا پہلا انسان وہ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو چگل خور ہے، چگل خور، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چگل خور ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چگل خوری کرنے والا، جو بندہ چگل خوری کرتا ہے سمجھ لے چگل خوری کرنے والا جنت میں ہے نا۔ اچھا یہ بات، یہ صفت صرف مردوں میں نہیں ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ عورتوں میں بھی زیادہ ہے۔ حضرات محترم ایک بات سنیں، ایک واقعہ سنیں، ہے نا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، حدیث پاک میں کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ہے نا۔ کیا حافظ چیز ہے؟ سبحان اللہ، حافظ جناب، سبحان اللہ۔ دیکھیے حافظ صاحب یہ بیٹھے ہیں اور حافظ کی شان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا دن آئے گا تو جو حافظ قرآن ہے اللہ اس کے ماں باپ کو بلائے گا اور اس کے سر پہ اللہ ہیرے جواہرات سونے کا خوبصورت تاج عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حافظ صاحب کے والدین اچھا ہو، نمازی ہو، یہ ہو وہ نہیں، مطلق حدیث پاک میں، ہے نا۔ تو جب حافظ صاحب کے والدین، مطلق یہ بات ہے کہ حافظ صاحب کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی تاج عطا فرمائے گا، تو جس حافظ صاحب کے والدین اچھا نمازی ہو، اچھا حاجی ہو، نیکوکار ہو، تو ان کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ آگے میں کیا کہہ رہا تھا یہ سنیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کل ما کان عنہ مسئولا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر کان اور آنکھ اور دل یا زبان جو بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن جاؤ گے نا، اللہ اس سے سوال کرے گا۔ اللہ اس سے کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ کان کیوں دیا ہے، زبان کیوں دیا ہے، دل کیوں دیا ہے، یہ کیوں دیا؟ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو آنکھ کیوں دیا تھا، کان کیوں دیا تھا، ہم نے تمہیں دل و دماغ کیوں دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے۔ تو جو آنکھ سے غلط چیزیں دیکھا ہے حساب اس کو بھی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اس لیے آنکھ غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اگر آنکھ سے دیکھنا ہے تو ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو گنبد خضرا دیکھ، پھر دیکھ کیا کمال ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات محترم آگے سنیے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک عورت تھی، لڑکی ہے نا، قطع چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک لڑکی تھی، عورت تھی، ہے نا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال۔ شاید میری ماں بہنیں بھی باہر ہیں، ہے نا، وہ بھی سن رہی ہیں۔ انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا اس کا، سمجھے، تو اس کے بھائی نے، محلے والوں نے اسے اچھے سے نہلا دھلا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ کیا کیا؟ قبرستان میں دفن کر دیا۔ بھائی گھر آیا، اب گھر میں جب آ کے دیکھ رہا ہے تو یہ پیسے کا جو بٹوا ہوتا ہے نا، بٹوا، پیسے کی تھیلی،
ہے نا، وہ گھر میں کھوج رہا ہے تو نہیں ملا. کسی نے کہا کہ آپ تو قبرستان میں ساتھ لے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بھول کیا ہو. چیک چاک کیا، کہیں نہیں ملا. تو پتا چلا کسی ذریعے سے کہ وہ قبرستان میں، قبر میں وہ بٹوا گر گیا ہے. کہاں گر گیا ہے؟ قبر میں. گیا عالم کے پاس، عالم سے کہا کہ ایسی سی بات ہے، کیا قبر کھود سکتے ہیں؟ وہ قبر میں گر گیا ہے نا. تو کہا کہ ہاں، ضرورت کے تحت قبر کھود کے نکال سکتے ہیں. جب وہ بندہ اپنی بہن کی قبر کے پاس گیا، قبر کو کھودا، جب قبر کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پورے قبر میں آگ بھری ہوئی ہے. اللہ، پورے قبر میں آگ بھری ہوئی، اس کی بہن آگ کی تپش میں جل رہی ہے، آگ کی لپیٹ میں ہے. وہ سیدھا قبر کو بند کیا، واپس آیا اپنی ماں کے پاس، اور اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے امی جان، آپ کو سب پتا ہے، آپ سچ بتائیے میری بہن کے اندر خامی کیا تھی، کمی کیا تھی، وہ کون سا گناہ کا کام کرتی تھی. اس کی ماں نے پورے اپنی بیٹی کی زندگی کو کھنگال ڈالا، آگے سے پیچھے تک کوئی کمی غلطی نظر نہیں آئی. اب ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، سب کام نیک کام کرتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، سب کچھ اچھا کرتی تھی، لیکن بیٹا ہاں ایک کمی تھی. کیا تھی؟ ایک کمی تھی. وہ کمی کیا تھی کہ تیری بہن نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن تیری بہن جب وقت ملتا تھا تو باہر جاتی تھی اور کسی کے گھر کے قریب جا کر اس کے دیوار سے، گھر سے اپنا کان لگا کر اس کی بات سنتی تھی اور وہ دوسرے کو جا کے پہنچاتی تھی. کیا کرتی تھی؟ یعنی چغل خوری. سیدھا کیا کیجئے؟ چغل خوری. سمجھے؟ دیکھیں نمازی بھی تھی، نیکی کا کام بھی کرتی تھی، لیکن کیا کرتی تھی ساتھ میں؟ بس چغل خوری کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا؟ اس کی قبر میں کیا ہوئی؟ آگ سے بھر دیا گیا اس کی قبر کو. اللہ اکبر. حضرات محترم، ہمیں اس سے دور ہونا ہے. میری ماں بہنوں کو بھی اس سے دور ہونا ہے. چغل خوری ہمیں نہیں کرنا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اچھا دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. آج ہم سے میرا بھائی خفا ہے، آج ہم سے میرا پڑوسی خفا ہے، آج ہم سے میری بہن خفا ہے، آج ہم سے میری خالہ خفا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر میں جھگڑا ہے، بہن الگ رو رہی ہے، بھائی الگ ہے، بھائی بہن کا نہیں، بہن بھائی کی نہیں، یہی حال مچا ہوا ہے، رشتہ توڑا جا رہا ہے. حضرات میرے نبی نے فرمایا لاکھ نیکوکار ہو، جو رشتہ توڑتا ہے وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوتا ہے. اچھا تیسری بات سن لیجئے، میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا گیا ہے وہ جنت میں نہیں جائے. جنت میں اب آپ سوچ لیجئے اگر یہ سب ہم لوگوں میں یہ سب کمی ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کی رات صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو توبہ کرنا ہے. اور توبہ یعنی کہ آج توبہ کر لے پھر کل وہی کام کرنے لگے. توبہ ایسے نہیں کہتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کیجئے اور آئندہ کے بارے پکا اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، عہد کیجئے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہ مولا جو غلطی ہم سے ہو گئی اور انشاءاللہ آگے ہم سے غلطی اور نہیں ہوگی، یہ گناہ ہم سے اور نہیں ہوگا. آج کی رات یہ عبادت کریں، روئیں، توبہ کریں. اور حافظ صاحب جس نے تراویح سنایا ہے، بہت خوشی کی بات ہے. حافظ شاہ جہاں صاحب میرے ماما بابل ماما کے صاحبزادے، ان کے والد صاحب ہیں کہاں؟ یہ دیکھیے بیٹا یہاں تراویح سنا رہا، باپ غائب ہے نا. یہی تو کمی ہم لوگوں میں، یہی کمی ہے نا. چلیے جہاں بھی کسی کام سے ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوں، ہے نا. خوشی کی بات آج ان کو یہاں ہونا چاہیے. ان کے بیٹے کے سر پہ آج 27ویں کی رات میں جو انعامات دیے جائیں گے یا دستار باندھا جائے گا، اس خوشی میں یہاں ہونا چاہیے تو ان کا دل خوش ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.